Assalamu alaikum students, welcome to the 27th lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Today we are going to be wrapping up the idea of political organization. Now if you recall, we had been talking about political organization since the last 3 lectures in various forms. We had discussed the idea of what types of political organization exist in the world. We had mentioned the idea of chiefdoms, bands, tribes, and the state system, of course. And we had also mentioned that the state system, یہ جو current موجودہ حالات ہیں اس میں جو 200 کے لگ بھگ جو کنٹریز ہیں دنیا میں وہاں تو اسٹیٹ سسٹم ہی پایا جاتا ہے. اینڈ اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ 5000 سالوں سے ہے. اینڈ اب اسٹیٹ سسٹم جو ہے اس کے اندر باقی جو چھوٹے پولیٹیکل آرگنائزیشن کے سسٹمز ہیں وہ آپ کو اسٹیٹ سسٹم کے اندر نظر آتے ہیں. سو یہ باتیں کر کے پھر ہم نے کچھ تھیریز پریزنٹ کی تھیں کہ جی 2-3 میجر تھیریز ہیں جو کہ مختلف اینگل سے دیکھتی ہیں کہ جی پولیٹیکل آرگنائزیشن کی انسان کو ضرورت کیا ہے اور اس کے حالات جو انسانی حالات ہیں, جو اس کا جو ایک سراؤنڈنگ کلچر ہے وہ انسان کی ضرورت کو اور سوچ کو سیاسی لحاظ سے کیسے متاثر کرتا ہے. اینڈ سنس یہ کلچرل اینتھروپالوجی ہمارا سبجیکٹ ہے تو ہم اس لیے اس طرح کی چیزوں پہ ہمارا فوکس لازمی تھا. اب میں آج کے دن میں آپ اسی سیاسی آرگنائزیشن کی تھیم کو مزید ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, اور اس تھیم کے اندر ہی ایک آئیڈیا ہے سوشل کنٹرول کا. سو سوشل کنٹرول کا جو آئیڈیا ہے دس ول بی دا بیسک فوکس آف دا لیکچر فار ٹوڈے, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ سوشل کنٹرول ہے کیا, اس کی ضرورت کیا ہے, اور اس کی مختلف فارمز یا مینیفیسٹیشنز جس کو کہتے ہیں وہ دنیا میں کیا ہیں. اب اس کے لیے پہلی بات جو ہے جو لاجیکل سب سے ہمیں لاجیکلی سب سے پہلی چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جی ضرورت کیا ہے سوشل کنٹرول کی, وائی از سوشل کنٹرول نیڈڈ. اب اس میں پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ all forms of political organization must provide means for social control. اب اگر آپ دیکھیں کہ جی all forms of political organization, again now we are not only talking about the state system or the band system or chiefdoms, we are talking about all types of political organization. So political organization جو ہے وہ basically اس کا ایک ضروری فنکشن یہ ہے, اس لیے ضرورت پڑتی ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن کی کیونکہ سوسائٹی کے اوپر کوئی نہ کوئی کنٹرول رکھنا جو ہے وہ لازمی ہے, ضرورت ہے. ان آرڈر فار ہیومن بینگس ٹو لیو ٹوگیدر تو کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ آف کنٹرول جو ہے وہ ضروری ہے. آئی مین اٹ ریکوائرز کنٹرول اوور بیہیویئرز, ریکوائرز انشورنگ دیٹ جو ڈیلیگیٹڈ رسپانسبلٹیز ہیں لوگوں کی وہ اپنے فرض کو پورا کریں, ایک دوسرے سے چیزیں چھینے نہ, جھگڑا جو ہے وہ ایسکلیٹ کر کے قتل و غارت میں تبدیل نہ ہو جائے. سو یہ سوشل کنٹرول جو ہے یہ اس طرح کے ایشوز کے ساتھ کنسرنڈ ہے. اب یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ دا فیکٹ دیٹ سوشل کنٹرول کے اوپر ایمفیسس ہے تو سوشل کنٹرول واقعی ان افیکٹ جو ہے وہ پرفیکٹلی امپلیمنٹڈ ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. آئی مین انفارچونیٹلی ہم بہت مختلف قسم کی سوسائٹیز کو دیکھیں, آج کا اخبار اٹھا کے بھی تو ان مختلف types of political systems, different countries, we notice that the idea of social control is something that people are still trying to wrestle with, that different types of political organizations still try to wrestle with. Some countries try to place too much emphasis on social control, on trying to control the thoughts, the behaviors of people, and some of that is criticized. I mean, the idea, for example, if you look at the idea of China, I mean, and its need because of its circumstances to maintain a one-child-only policy, because it had a growing
population growth rate. Now that is an element of social control. It's dictating to people that this is the size of the family that you can have. So you can imagine اب اس کی چائنیز کلچر کے اوپر کیا اثرات ہوئے جو یہ ون چائلڈ اونلی پالیسی ہے جو کہ چائنیز حکومت نے امپلیمنٹ کی. اینڈ اس کی ایڈوانٹیجز بھی جو ہیں وہ بہت ریسرچرز وغیرہ ہیں دے پوائنٹ آؤٹ کہ جی چائنا ہیز بین ایبل ٹو کرب اٹس پاپولیشن اینڈ اگر وہ نہ کرتا تو وہ لٹرلی وہاں پر جو حالات جو گروتھ وغیرہ ہے وہ پاسبل ہی نہ ہوتی ہیں. حالات جو ہیں وہ اتنے برے ہوتے کہ لوگ پیدا تو ہو جاتے بٹ ان کا خیال رکھنے کا کوئی نہ سسٹم کی وہ کیپیسٹی ہوتی اور آپس میں ٹینشنز وغیرہ ہوتی تو وہ کوئی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ مزید ڈیٹیریٹ کر جاتے ہیں. سو ایک طرف تو یہ آرگیومنٹ ہو گئی ہے. اب دوسری طرف آرگیومنٹ ہے کہ جی ہاؤ کین اسٹیٹ say to people that this is how many children you can have. I mean that is implementing too much social control and it's led to various problems. and جہاں پر جو rural areas تھے جہاں پر state mechanism جو تھا وہ اتنا اس کی وہ strong جو تھی وہ implementation کی capacity نہیں تھی تو وہاں پر rural areas میں people have been able to have more than one child. And in urban areas جہاں پر everything has been closely watched by the state system وہاں پر people were compelled to have one child only because پھر ورنہ ان کے بچے کو state جو تھی وہ it would not provide for them. So because of this پھر urban and rural populations جو ہیں ان میں فرق آ گیا and اس کی cultural implications بہت ہیں. So this is just one example کہ جی state جو ہے وہ control جو ہے وہ کرتی ہے. اینڈ اب ہم نے ایک ون چائلڈ اونلی پالیسی کی مثال دی ہے کہ یہ دیکھیں سوشل کنٹرول جو ہے اس میں کنٹروورسی بھی پھر آتی ہے. سو دی آئیڈیا ہیئر از ناٹ ٹو ٹرائی اینڈ ڈیفینڈ اور کریٹیسائز دا ون چائلڈ اونلی پالیسی. دا پوائنٹ از ٹو شو یو کہ سوشل کنٹرول جو ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن کے تحت اتنا اس کا واضح قسم کا امپیکٹ ہو سکتا ہے انسانوں کی زندگی پہ. یو کین امیجن دا کلچرل امپلیکیشنز آف دا ون چائلڈ اونلی پالیسی. اینڈ یو شوڈ آلسو بی ایبل ٹو ریئلائز دیٹ پاکستان اٹ سیلف اینڈ ادر کنٹریز ان دا ریجن ہیو اے سیریس پرابلم وتھ پاپولیشن. ہم لوگوں کی جو پاپولیشن ہے وہ اس کا جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے جو اکنامک ریکوائرمنٹس ہیں آف میٹنگ دا بیسک نیڈز آف سو مینی پیپل وہ ہمارے پاس ایک برڈن کی شکل میں سچویشن جو ہے وہ ایک قسم کا برڈن بن گیا ہوا ہے. پاپولیشن کا جو مسئلہ ہے اس میں پھر ظاہر ہے انسان کی ضرورت جو ہے وہ جتنے لوگ ہوں گے اتنی ضرورت ہوگی. سو دس از اے ویری relevant issue and now you should be able to see that جب سیاسی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ جو سوشل کنٹرول کا ایلیمنٹ ہے یہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ اس کی آپ مثالیں کئی قسم کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. دی آئیڈیا آف پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ دی آئیڈیا آف لیگل فریم ورکس جو مطلب قانون ہیں ایک سوسائٹی کو اکٹھا رکھنے کے طور طریقے جو ہیں یہ سارے جو ہیں یہ سوشل کنٹرول سے میٹرز ریلیٹڈ ہیں. اور ہم ون بائی ون اب ہم مزید فوکس کریں گے آن دیز آئیڈیاز. یو شوڈ نوٹس دیٹ ایوری سوسائٹی ہیز ڈیفائنڈ what are normal, proper or expected ways of behaving which are referred to as social norms. So basically social norms جو ہیں وہ expected behavior کا جو expected طور طریقہ ہے ایک سوسائٹی کا اس کو کہتے ہیں جی social norm ہے. یہ this is the expected behavior that other members of the society expect you to conform to if you are a part of that society. یہ مطلب فرائض کے سینس میں بھی آپ نارمس کو سمجھ سکتے ہیں, قانون کے سینس میں بھی سمجھ سکتے ہیں, اینڈ اس میں ویریس ڈگریز ہوتی ہیں نارمس میں. مگر دا امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نوٹ ایٹ دس پوائنٹ از کہ نارمس جو ہیں وہ
اس میں کلچرل ریلیٹیوٹی بھی ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ مختلف کلچرز جو ہیں ان کے مختلف نارمز ہوتے ہیں, مختلف طور طریقے ہوتے ہیں. ایز یو کین کلیئرلی سی, اگر آپ ایک جائزہ لینے کی کوشش کریں دنیا میں مختلف طور طریقوں کا, تو یو وڈ بی ایبل ٹو ریئلائز کہ جی ہر کلچر کا اپنا ایک طور طریقہ ہوتا ہے, اپنے کسٹمز ہوتے ہیں, اپنی سوسائٹی کے ممبرز سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وچ ڈفر ڈپینڈنگ آن دا پلیس دیٹ یو آر ان. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے باوجود کچھ یونیورسل نارمز ہیں, اور وہ یونیورسل نارمز, ناؤ یو آر فیملیئر ود دا ٹرم یونیورسل اینڈ کلچرل ریلیٹیوٹی, اس لیے میں مزید ان کی ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا, مگر اگر آپ کو یاد ہو کہ جی یونیورسل نارمز کا, پھر یونیورسل کا یہ مقصد ہے کہ وہ ہر جگہ پر وہی چیز پائی جاتی ہے, تو وہ یہ یونیورسلی کامن چیز ہے. تو یونیورسلی کامن جو نارمز ہیں وہ ساری سوسائٹیز میں, اب مثال کے طور پر اگر مرڈر کا جو آئیڈیا ہے کہ ون پرسن شوڈ ناٹ ٹیک another person's life, not steal their property, these kinds of things you will notice that these are norms that in most societies, no matter what their type of organization, what their other belief systems are, they will stress on these types of norms. They will expect their people to conform to these types of norms. Otherwise, the very survival of the society will be at stake. اگر اجازت دے دی جائے کہ لوگ ایک دوسرے کی قتل و غارت کریں, ایک دوسرے کی چوری کریں, تو society will disintegrate in a second. So essentially you realize کہ out of self-interest also society اپنی preservation کے لیے norms and expectations جو ہیں وہ انکلکیٹ کرتا ہے اپنے ممبرز میں, سوسائٹی کے ممبرز میں. اب we'll go to another idea. Social norms range from etiquette to laws and imply different forms of enforcement and sanctions. اب یہ جو بات ہے ایٹیکیٹ کی, کہ ایٹیکیٹ آپ تب بے شک سمجھ لیجئے تمیز کو, مطلب ایک وہ تمیز, ایک طور طریقہ جو ہے وہ بھی نارم ہے, اور جو سیریس ایشوز ہیں وہ بھی نارمز میں شامل ہیں کہ آپ نے اگر ان کی خلاف ورزی کریں تو سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, وہ بھی سوشل نارمز کا حصہ ہوتے ہیں. سو مختلف کلچرز, مختلف سوسائٹیز میں کئی چیزیں تو ہیں جو سلائٹ آپ کو ریبیوک جو ہے ملے گا, مگر اب مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو گریٹ کرے تو آپ اس کی گریٹنگ کا جواب دیں, یا اگر کہیں جا رہے ہیں, اگر کوئی کسٹم ہے کہ جی اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں, اگر ان کا کوئی رسم و رواج ہے تو کوئی تحفہ لے کر جائیں, تو وہ اگر آپ نہ لے کے جائیں تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے گا. مطلب اس میں جو ایٹیکیٹ کے خلاف بات یہ ہے, پیپل ول سے کہ آپ روڈ ہیں یا آپ کو سوشل پریشر فیل ہوئے گا, مگر اس میں کوئی اتنی وہ جو ہے سیریس امپلیکیشن نہیں ہے. مگر جو کئی نارمز ہیں وہاں پر تو یہ ہے کہ اگر آپ ان نارمز کو فلفل نہ کریں اور یو بریک دوز, یو گو اگینسٹ دا نارم, یو بریک دا لا, تو یو کین دے کین بی سیریس کانسیکوینسز, دے کین بی سیریس پنشمنٹ. اب to steal someone else's property, چاہے کسی کی گائے بیل ہے یا کسی کے گھر میں اگر کوئی ڈاکہ ڈال دے, تو دے کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ ان کو لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا بدتمیز بندہ ہے اینڈ دیٹس اٹ, کہ ہم نہیں اس سے ملیں گے, یہ تو ڈاکے ڈالتا ہے. آئی مین دے کین بی سیریس کانسیکوینسز. دیٹ پرسن فیسز امپریزنمنٹ اینڈ ہارش پنشمنٹ. سو یہ نارمس کو ریگولیٹ کرنے کے پھر مختلف طریقے ہیں ان سوسائٹی. اب نارمس کے بارے میں ایک یہ چیز ہے کہ دے آر سینکشنڈ ایسے کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ان کو ریکگنائز کرتی ہے, ان کو لوگ جو ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ جی یہ نارمز ہیں, یہ ہمارے سوشل نارمز ہیں, یہ طور طریقے ہیں, یہ ہمارا رواج ہے, یہ ہمارا قانون ہے. یہ مطلب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جی یہ تو ہم نے نارم کے خلاف بات کر دی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور میرے ساتھ تو یہ سلوک ہو گیا. آئی مین دیٹ از ناٹ دا کیس. سو سینکشنڈ کا جو لفظ ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو اگر پولیٹیکل آرگنائزیشن کا سسٹم ہے وہ بھی ان نارمز کو ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ
ان نارمس کو جو سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کو سمجھاتا ہے تھرو سم فارم اور دی ادر, وچ ول ٹرائی ٹو لک ایٹ کہ یہ پھر نارمز جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ کیسے چلتی ہیں کہ جی یہ نارمز ہیں اور ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے, اور یہ نارم جو ہے یہ ایٹیکیٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس کے فلاں نارم جو ہے اس کے کانسیکوینسز توڑنے کے زیادہ سویر ہیں. سو یہ جو باتیں ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں اور ان کی تصدیق شدہ باتیں ہوتی ہیں. پیپل اگری بائی اینڈ لارج کہ یہ جی نارمز جو ہیں یہ ہماری سوسائٹی کا اور ہماری آرگنائزیشن کے سروائیول کا جو ہے یہ اہم حصہ ہیں. سو دس از سم تھنگ ٹو ریئلائز. The other thing is that positive norms reward people for behaving in socially acceptable ways, ranging from praise to social approval to awards or medals. یہ کافی سمپل سی بات ہے کہ جی جو اب نارمز ہیں, اب جب لوگ سوسائٹی میں جو لوگ ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز جو ان کے فرائض ہیں وہ پوری کرتے ہیں, اپنی ایکسپیکٹیشنز پہ اترتے ہیں, تو سوسائٹی کے پھر طریقے بھی ہوتے ہیں ٹو اکنالج پیپل. اب مثال کے طور پہ سوسائٹی میں اب نارم ہے کہ پیپل شوڈ گو آؤٹ, ینگ مین شوڈ گو آؤٹ اینڈ ٹرائی ٹو میک سم منی. اب اس میں یہ ہے کہ if there are 10 people working, let's say in the same organization, and they come to work, in the morning and go home in the evening and work, تو اس میں ان کے معاوضے کے علاوہ ان کو ایک قسم کا سوشل ریکگنیشن, ان کے چاہے وہ والدین کی ریکگنیشن ہو کہ جی ہمارا بیٹا ہے تو محنتی, جاتا ہے یہ رزق حلال کمانے, اور دیکھیں اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے, اور یہ جو ہے یہ ہی از ڈوئنگ واٹس ایکسپیکٹڈ, کیونکہ جا کر کام کرنا اور یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے. ہر جگہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایک سرٹن ایج کے ہو جائیں تو یو ٹرائی ٹو بی پروڈکٹیو. سو یہ ایک سوشل ریکگنیشن ہے. آپ کے جو پیئرز ہیں وہ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے کہ ہاں جی یہ دس از اے ورکنگ مین, ہی ہیز اے سینس آف رسپانسبلٹی, پروڈکٹیو ہے, ناکام بندہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی لیزی ہو جائیں گے, یہ ایک محنتی انسان ہے. سو یہ تو آپ کو پریز مل گیا لیٹس سے. سو اب ناؤ واٹ یو ڈو اگر یوزنگ یور پرٹیکولر جاب, اف یو ڈو ایکسیپشنلی ویل, تو پھر آپ کو سوسائٹی کا طریقہ یہ ہوگا کہ ورک پلیس میں آپ کی ریکگنیشن ہوگی. آپ کو اف یو ڈو 10 times more work, let's say, than someone else for your particular job, and your job کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی ایکسلنٹ ہو دیٹ اٹس ریکگنائزڈ, تو دین پروموشن could be granted. I mean that is one way that society will take your fulfillment of your duty and see that you are exceeding the expectation and then reward you accordingly. So ایک یہ طریقہ ہو گیا. اب کئی لوگ ہیں جن کی انوویشن اتنی ایکسیپشنل ہوتی ہے کہ دے کنٹریبیوٹ سم تھنگ میننگ فل فار دا انٹائر سوسائٹی. اگر وہ کچھ ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ کوئی ایسی انوویشن دریافت کر لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگی اس سے آسان ہو سکتی ہے. سو ان کو تو پھر سوسائٹل سینس میں ایوارڈز بھی ملتے ہیں. I mean people are given Nobel Peace Prizes and congressional medals of honor and presidential awards and all types of things. So یہ سوسائٹی کے نارمز کو فلفل کرنے کے لیے پھر ایک قسم کے پازیٹیو ریکگنیشن کی مثالیں, جو کہ آپ کی سوسائٹی میں ریکگنیشن, آپ کی گھر پہ تعریف, آپ کے دوستوں کی ایکسیپٹنس, کیونکہ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے, اس سے رینج کرتے ہوئے اٹ گوز آن ٹو پروموشن, ٹو بیٹر پے, ٹو ایوارڈز, ریوارڈز, ٹرافیز. سو اس میں یہ سارے طریقے ہیں آف دا سوسائٹی ریوارڈنگ یو فار ڈوئنگ واٹ یو سپوز ٹو ڈو اینڈ فار فلفلنگ یور ڈیوٹیز اینڈ ریسپیکٹنگ دا نارمز آف دیٹ سوسائٹی. اب یہ تو پازیٹیو طرف جو نارمز کو فلفل لوگ کر رہے ہیں یہ ان کی مثال ہے. Now for a variety of reasons there are also people who break the norms. اب اس طرف جو بات ہے, now let's go there, وہ ہے کہ negative social norms جو ہیں they punish people for violating the norms, and
this can range from mild disapproval to punishment, corporal punishment, کہ ان کو قانونی طور پہ سزا ہو جاتی ہے لوگوں کو, کیونکہ وہ سوسائٹی نے جو طریقہ جو بنایا ہوا ہے which seems to be the best option for that particular society given its circumstances to be able to function cohesively, وہ اس organized system کی خلاف ورزی کرتے ہیں. سو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں یہ ہے کہ بڑوں کا جو ہے وہ ادب کرنا ہے یا ان کے ساتھ ہمیشہ رسپیکٹ سے بات کرنی ہے. اگر کوئی بندہ چوز کرتا ہے ان پرٹیکولر سوسائٹی, جو کہ زیادہ تر سوسائٹیز میں یہ رول ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ نہ کرے, تو اس کو کوئی اٹھا کے جیل میں تو نہیں لے کے جائے گا. اگر وہ بات نہیں کرتا والدین کے ساتھ مثال کے طور پہ, یا ان کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو اس کو بیسکلی اب وہ دیٹ از ناٹ اگینسٹ دا لا پر سے, ہی از ناٹ بریکنگ دا لا آف دا لینڈ. مگر یہ ہے کہ ایوری ون ول ڈس اپروو آف دیٹ پرسن. ایک قسم کا سوشل سینسر جو ہے وہ ہوگا. لوگ کہیں گے کہ یار والدین کا جو اپنی رسپیکٹ نہیں, جو اپنے والدین کی نہیں کرتا, وہ کیسا انسان ہے. سو آئی مین وہ اس کے کیریکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. سو پیپل ول ڈس اپروو. یا اور جو سوسائٹی کے طور طریقے ہیں کہ ہم جب ایک سوشل سیٹنگ میں ہوں تو دا وے وی بہیو, اگر وہ بہیویئر جو ہے, اگر وہ اف اٹ از آلویز سینیکل اینڈ ٹرائنگ ٹو پل ادر پیپل ڈاؤن, تو پھر پیپل اسٹارٹ اوائڈنگ دیٹ پرسن. سو اس طرح کے جو نارمز اینڈ جو پولائٹنس کے نارمز وغیرہ ہیں وہ اگر کوئی فلفل نہیں کر رہا تو پھر ڈس اپروول ہے یا سینشر ہے. مگر اگر یہ ذرا بات جو ہے وہ اگر زیادہ وائلنس کی طرف لوگ چلے آتے ہیں بیکاز آف دیئر سرکمسٹانسز اینڈ آل, آئی مین دے فیل کمپیلڈ کہ دے بریک دا لا. سو اگر وین دیٹ ہیپنز وٹ ایور دا سوشل نارمز آر, یا اگر وہ کوڈیفائڈ قانون کی شکل میں نارمز ہیں, تو پھر قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور اس میں سیریس امپلیکیشنز ہوتی ہیں. I mean that then society actively tries to discipline that person or tries to punish that person for having broken the norm. So یہ نیگیٹو سائڈ پہ جو اس کی نارم کو جو کی رسپیکٹ نہیں کرتے لوگ, پھر سوسائٹی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ٹو بی ایبل ٹو کریکٹ دس اینڈ ٹو بائی دس کریکشن ٹو بی ایبل ٹو انشور کہ جو جنرل جو ایک مطلب سوسائٹی کا جو ممبر ہے ہی ڈز ناٹ بریک ڈز ناٹ گو اگینسٹ دا نارم, ورنہ پھر وہ سوشل یونٹ جو ہے وہ فنکشن ہی نہیں کر سکے گا. سو دیٹ از وائی دے آر دیز پازیٹیو اینڈ نیگیٹو سینکشنز imposed on members of particular societies, so they respect the norms. Now having spoken about social norms and realizing کہ social norm کیا چیز ہے, اب ہم چلتے ہیں towards the idea of social control in greater detail. کہ social control بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز ہے اور کیوں ضروری ہے, اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا ایک اور جو چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے جو کہ سوشل نارم ہے, وہ اس میں کیا اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں. اب وہاں سے ہم چلتے ہیں ٹورڈز دی آئیڈیا آف مینٹیننگ سوشل کنٹرول, کہ سوشل کنٹرول کو جی مینٹین پھر کیسے کیا جاتا ہے. سو دا فرسٹ پوائنٹ ٹو نوٹ ہیئر از کہ بینڈ اینڈ ٹرائبل سوسائٹیز فار ایگزامپل maintain social control by means of informal mechanisms such as socialization, public opinion, lineage obligations, age organizations and sanctions. اب یہ جو جہاں تک تو بیسک لیولز آف پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں, جس میں بینڈز شامل ہیں یا ٹرائبز شامل ہیں, تو یہاں پر تو جو سوشل کنٹرول کا ایلیمنٹ ہے وہ اتنا ہائیلی فارمل اور ہائیلی انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے. اس کا کہنے کا اس پہلے پوائنٹ کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کونگ کو یا انیویٹ کو دیکھیں تو وہاں پر
قانون جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے آپ کو وردی والے لوگ یا کورٹ سسٹمز جو ہیں وہ نہیں نظر آئیں گے. آپ کو اس طرح کی انسٹیٹیوشنز, کیونکہ ہم نے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جی سیاست دان, اس طرح کی بیسک سوشل اسٹرکچرز میں سیاست دانوں کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی. سو یو ول ناٹ فائنڈ پولیٹیکل پارٹیز ان دس دیٹ دی ادر, بیکاز دیز people are they exist in egalitarian structures. They don't differentiate and give a lot of power and prestige to other people to help exert control over them through a political system. So اس طرح کے جو حالانکہ پولیٹیکل آرگنائزیشن تو اس طرح کے یو ول فائنڈ, آئی مین اس طرح کے سسٹمز میں بھی, بٹ یہاں پر جو سوشل کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا مختلف ہے. یہاں پر سوشل کنٹرول جو ہے دیٹ از لارجلی ٹیکن پلیس, کیونکہ کنشپ سسٹمز وغیرہ ہیں, سو اٹ لارجلی ٹیکس پلیس تھرو لینیجز, تھرو ایج آرگنائزیشن, کہ یہ ان لوگوں کی یہ ایج کا یہ گروپ ہے, طبقہ ہے, تو ان سے سوسائٹی جو ہے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان کے لیے نارمز جو ہیں ان کو یہ چیز کرنی چاہیے. If they are very young, they should not go hunting, for example. If they are of a particular age bracket, they are supposed to go out and try to, hunt and bring meat for the entire village. یہ مطلب جس طرح ہم جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, ان کی ریکوائرمنٹس پروڈکٹیو ایج کی وہ ہیں. اگر پھر at an older age there are this requirement is no longer there because وہ physical جو انسان کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ اجازت نہیں دیتی. سو یہ ایک مثال ہے. سو اب یہ ایج کیٹیگرائزیشن کے ذریعے, لینیجز کے ذریعے, سوشل پریشر کے ذریعے, کنشپ سسٹم کے ذریعے, انفارمل مینز, بیسکلی ان انفارمل مینز کے ذریعے اس طرح کی جو ہیں سوسائٹیز جو کہ بینڈز وغیرہ ہیں, جو کہ اسمال سوسائٹیز ہیں, ایگیلیٹیرین سوسائٹیز ہیں, یہ سوشل کنٹرول مینٹین کرتی ہیں. ان کی بھی ضرورت ہے ٹو ہیو اے سیمبلنس آف سوشل کنٹرول, ٹو ہیو سوشل نارمس, ٹو ہیو ایکسپیکٹڈ بیہیویئر, بٹ ان کے جو میکنزمز ہیں ٹو انشور دس کائنڈ آف ایکسپیکٹڈ بیہیویئر آر انفارمڈ بائی دیٹ اون پرٹیکولر political organizations, political systems, and وہ systems جو ہیں وہ اتنے well defined and specialized نہیں ہیں, so therefore you do not see court systems, for example. And it gets tricky having drawn these linkages. اب میں ذرا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ you have to realize کہ in the real world ہم already بات کر چکے ہیں کہ جی یہ جو چھوٹے tribes وغیرہ ہیں they are ان کے اوپر ایک سپر امپوز اسٹرکچر بھی ہے اسٹیٹ کا. سو اگر آپس میں اگر کوئی ان کا کوئی جھگڑا ہو, مس انڈرسٹینڈنگ ہو, تو ان کے لوگ اگریوڈ پارٹیز جو ہیں دے کین ریفر ٹو دا اسٹیٹ سسٹم, ٹو دا کورٹ ان دا اسٹیٹ سسٹم. پھر پولیس بھی انوالو ہو جائے گی, کورٹ سسٹمز بھی انوالو ہو جائیں گے. سو اٹ از کمپلیکیٹڈ. ریئل لائف از کمپلیکیٹڈ, مور کمپلیکیٹڈ دین تھیریز. بٹ یو ہیو ٹو سی کہ ریئل لائف بھی جو ہے اس کے بھی جو حالات ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. مطلب یہ انہی سرکمسٹانسز کو ڈسکرائب کرنے کا طریقہ ہے. بٹ یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ڈرا لنکیجز, پرٹیکولرلی جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں اس میں یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو سی کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی پریکٹیکل ریئل لائف امپلیکیشن کیا ہے. اس کو کہتے ہیں نالج, ورنہ یہ تو سارے فیکٹس ہیں. And the point is not to have facts, the point is to be able to look at facts, understand facts, and be able to realize and understand the world around you. So that is the difference between, someone who just knows facts and someone who is intelligent and knowledgeable. So hamara purpose ye hai to have knowledge and understanding about the world, and that is what cultural anthropology is trying to help us realize. Ab we will go towards another idea concerning social control, aur wo ye hai ki societies control behavior by more formal mechanisms whose major function is maintaining social order and resolving conflicts. Ab ye sirf
ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی صرف انفارمل میکنزمس ہی ہیں دنیا میں جس کے تحت سوشل کنٹرول مینٹین ہوتا ہے. دیٹ از ناٹ ٹرو. آئی مین وی نو فار ایگزامپل کہ ہائیلی اسپیشلائزڈ ہائیلی فارمل ادارے بھی ہیں, میکنزمز بھی ہیں جن کے تحت سوشل آرڈر اینڈ سوشل کنٹرول جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور بیسکلی جو کانفلکٹس وغیرہ ہیں ان کی ریزولوشن جو ہے پیسفل مین سے, وہ بھی فارمل ادارے, مثال کے طور پہ کورٹ سسٹمز جو ہیں. اب کورٹ سسٹمز کا یہی مقصد ہوتا ہے ٹو ریزالو کانفلکٹس. یہ نہیں کہ پیپل ٹیک دا لا ان ٹو their own hands. اگر کوئی if someone has murdered someone else تو that the family members of the murdered person go and murder that person. تو وہ تو پھر cycle of violence شروع ہو جائے گی. Those people instead go to the police, they tell the police takes these people, takes them to the court. The court then decides what to do with the person who has committed the crime. سو یہ ایک فارمل میکنزم ہے. اب کورٹ میں آپ کے رشتہ دار تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹ از اے فارمل سسٹم, اے فارمل اسٹرکچر. وہ مطلب پنچایت کی طرح تو نہیں ہے کورٹ سسٹم. سو کورٹ سسٹم جو ہے وہ ایک فارمل میکنزم ہے جہاں پر جج آ کر بیٹھیں گے, لائرز جو ہیں وہ دونوں سائڈز آف دا اسٹوری پیش کریں گے, اینڈ اے ججمنٹ ول بی پاسڈ. سو دس از دا اٹیمپٹ آف a society to provide a formal mechanism to be able to look after the interests of the society. And اس میں بھی again you realize کہ مسئلے مسائل ہیں. I mean courts کے اپنے مسئلے ہیں, وہاں پر cases ٹائم پہ نہیں پہنچتے. It depends on the efficiency of your lawyer, on the understanding of the judge کہ فیصلہ کیا نکلتا ہے. I mean یہ ساری کنسیڈریشنز ہیں جو کہ مختلف سوسائٹیز کلچرز میں لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ جو چیزیں ہیں کورٹ سسٹمز جو ہیں یہ دیز آر دا میکنزمز دیٹ ہیو بین کریٹڈ. وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ فارمل میکنزم ہے. اب انفارمل میکنزمز جو ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. سوشلائزیشن انشورز that people are taught what their social norms are. اب سوشلائزیشن کا جو آئیڈیا ہے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. ہم اب اس کو سوشلائزیشن کے آئیڈیا کو دیکھ رہے ہیں فرام دا لینز آف انفارمل میکنزمز آف سوشل کنٹرول. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ کوئی نہ کوئی طریقہ, ان بلڈ طریقہ سوسائٹی میں ہونا لازمی ہے فار پیپل ٹو نو کہ جی نارمس کیا ہیں, واٹ آر دا ایکسپیکٹیشنز, واٹ ڈز آر سوسائٹی ایکسپیکٹ اس ٹو ڈو بہیویئر. اب بچہ بھی وی نو کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کا بچہ جو ہے وہ تو انسٹنکٹ وغیرہ جو ہے وہ ایک بہت لمیٹڈ اماؤنٹ آف انفارمیشن انسان کو دیتا ہے. وی آر ناٹ لائک ادر اسپیسیز فاؤنڈ اراؤنڈ اس. باقی لیونگ اسپیسیز جو ہیں ان کو تو لاٹ آف دی انفارمیشن دیٹ دے نیڈ از ٹرانسمیٹڈ ٹو دیم جینیٹکلی. بٹ فار اس وی لرن a lot of the information through our culture, and within our culture the process of socialization is the active process, learning process by virtue of which مختلف جو cultures and societies ہیں وہ اپنے جو ممبرز ہیں جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو وہ سوشلائز کرتے ہیں. سو سوشلائزیشن میں والدین کی پرورش, اسکول کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, فارمل اینڈ انفارمل جو طریقے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ٹو سوشلائز پیپل ود ان اے پرٹیکولر سوسائٹی. اب میرے والدین مجھے اپنی ہی کلچر کے مطابق ویلیوز امپارٹ کریں گے, میرے جو دوست ہیں ان کے بھی وہی ویلیوز ہوں گی. سو میرا پیئر انٹریکشن جو ہے وہ اس کے ذریعے بھی آئی ول ریئلائز کہ سوسائٹی میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. پھر جو فارمل میکنزمز ہیں یعنی کہ اسکولز وغیرہ جو ہیں وہ ہمیں ایجوکیشن کے ذریعے ہمیں امپارٹ کرتے ہیں کہ جی دیز آر دا لاز آف دا لینڈ, دس از آر ہسٹری, دس از آر جیوگرافی, دس از آر کلچر, دیز آر آر بلیف سسٹمز. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سوشلائزیشن کے پروسیس کے ذریعے وی ہیومن بینگز پک اپ depending on what our culture is, what our society is,
what our traditions are, ہم socialization کے ذریعے we pick up on the idea of social norms. اب وہ سوسائٹیز وغیرہ اگر کونگ جو ہے وہ وہاں پر اگر وہ اسکول سسٹم میں ان کے بچے نہیں جاتے تو وہ پھر انفارمل میکینزمس کے تھرو ان کو وہ ویریس ان کی آبلیگیشنز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ان سے آگاہ. اینڈ یہاں پر اگر ہم شہر کے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پر وی ہیو ایکسیس ٹو اسکولز اینڈ انفارمیشن اینڈ information even on the television, for example, then we pick up on the idea of social expectations through various mediums. So essentially ہمیں socialization کا جو process ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی سوسائٹی کی آپ کی سوسائٹی کی expectations کیا ہیں. So we are not caught unaware کہ ہمیں تو جی پتہ ہی نہیں کہ سوسائٹی ہمارے سے ایکسپیکٹ کیا کرتی ہے, تو یہ تو ہمارے سے پھر غلطی ہوگی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. سو زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے, ایون اف وین دے بریک دا لا دے نو اینڈ دے ہیو probably have reasons like poverty or lack of employment opportunities and other frustrations which lead them to commit crimes. But at the same time, generally the trend is that people within their societies are well aware کہ ہماری society کی expectations جو ہیں وہ یہ ہیں, اور وہ پھر اس کی خلاف ورزی کریں یا اگر وہ آن دی ادر ہینڈ اگر پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں تو وہ پھر ان کو ریوارڈ بھی مل سکتا ہے اور ان کی پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے انڈیویجولس کی. سو having said this, we should realize that public opinion or social pressure to avoid censure and rejection جو ہے this is another informal mechanism for social control. So ہمیں اگر آپ انسان کی سائیکی کو دیکھیں تو انسان جو ہے ایوری ون وانٹس ایکسیپٹنس, وانٹس ٹو بی ریسپیکٹیڈ, وانٹس praise from one's family, from one's peers and recognition by society at large. تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ جو سوشل ایکسپیکٹیشنز اینڈ نارمس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں ان کو fulfill کرتا ہے. اینڈ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ not even necessarily very important norms and expectations. It is the idea of greeting someone when they greet you, for example. I mean, that is a social norm. It's common courtesy. So we fulfill this common courtesy just to acknowledge other people and to have other people acknowledge us. And that kind of friendliness makes you feel like a part of something. It gives you your life meaning and it makes you feel connected to other people. And یہ جو پبلک اوپینین ہے یہ امپورٹنٹ ایک چیز ہے. آئی مین آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا جب وین یو گو ٹو اسکول تو اگر کوئی اٹ از ویری امپورٹنٹ ون فیلز کے جو باقی لوگوں کا اوپینین ہے آپ کے بارے میں وہ بہت آپ کو متاثر کرتا ہے, افیکٹ کرتا ہے. اٹس ناٹ کہ یہ ایک لائٹ سی چیز ہے, اگر انسان اپنی سائیکی کو دیکھے تو دس از اے کمپیلنگ فورس. آئی مین اس کی جو ادر امپلیکیشنز ہیں وہ آپ سیاست کو دیکھ لیں مثال کے طور پہ. آئی مین فار اے سیاست دان اٹس کروشل کہ پبلک اوپینین کیا ہے اس کے بارے میں. اس کو تو ووٹ بینک اس کا جو ہے دیٹ از پاپولیرٹی امنگس دا پیپل. سو یہ جو آئیڈیا ہے پبلک اوپینین کا اینڈ پیئر پریشر وغیرہ کا یہ ایک بڑا ہی افیکٹو میڈیم ہے فار سوشل کنٹرول. اینڈ دس از این انفارمل میڈیم. مطلب اس میں جو لوگ ہیں وہ آپ کی حرکتوں کو مانیٹر تو نہیں کر رہے ہیں, نہ ہی ان کے پاس کوئی قانونی اتھارٹی ہے. اٹ از جسٹ کہ آپ کو وہ ایکسیپٹنس کریں گے, آپ کا پریز کریں گے, آپ کے بارے میں ایک اوپینین فارم کریں گے. سو یہ اس لیے انفارمل میکینزم کا حصہ ہے. اب ایج آرگنائزیشن آلسو پرووائڈز ڈسٹنکٹ ایج کیٹیگریز ود ڈیفائنڈ سیٹس آف سوشل رولز. اب ہم نے تھوڑی سی میں نے اس کی پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جی سوسائٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے ایج کیٹیگرائزیشنز پائی جاتی ہیں پرٹیکولرلی ان بینڈز اینڈ ٹرائبس. سو جو ایج آرگنائزیشن کا جو سسٹم ہے اس میں اکارڈنگ ٹو یور ایج یو ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشنز اینڈ دوز ایکسپیکٹیشنز ان ٹرن پرووائڈ an informal mechanism again.
مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی لیگل امپلیکیشن ہے اس میں یہ ہے کہ جب نیچرلی when children reach a certain age, and in a lot of societies, and African societies for example, there are initiation rites کہ ایک certain age جو ہے, اگر adolescence کی ایج ہے تو اس کے ارد گرد ایک custom ہوگا to recognize the fact کہ adolescence has been reached. سو وہ انیشیشن رائٹس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ جی اب آپ اس ایج گروپ میں آ گئے ہیں اور اس ایج گروپ میں آپ سے پھر یہ ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں, اینڈ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں جو اس ایج گروپ میں ہیں ان کی بھی وہی ایکسپیکٹیشنز ہیں. سو یہ بھی ایک طریقہ ہے آف سوسائٹیز ٹو بی ایبل ٹو ایلوکیٹ different tasks, different responsibilities to people on the basis of their age, and have them conform to those requirements, and this is again something which is not hard and fast, doesn't require a particular formal organization. So اس لیے یہ جو ایج organization کا جو mechanism ہے یہ بھی informal میکنزم ہے فار ایگزرٹنگ سوشل کنٹرول. تو اب ہم نے انفارمل میکنزمس کو دیکھ لیا ہے, اب اسی طرح ذرا سلائٹلی فارمل میکنزمس جو ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. اب جب ہم انفارمل میکنزمس کی بات کر رہے تھے تو اس میں یو ہیو ٹو ریئلائز کہ انفارمل میکنزم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جی جو پریمیٹیو یا جو بڑی بیسک قسم کی سوسائٹی ہے صرف وہیں پر جو ہے وہ انفارمل میکنزم ہوگا. دیٹس ناٹ ٹرو, بیکاز میں نے آپ کو مثال جو دی ہے وہ میں نے آپ کو ہماری سوسائٹی اینڈ کلچر کی مثال دی ہے جہاں پر قانون بھی ہیں, جہاں پر قانون نافذ کرنے کے ادارے بھی ہیں. سو وی ویری مچ ہیو فارمل میکنزمس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر آلسو انفارمل میکنزمس. اب دوستوں کا پبلک اوپینین یا والدین کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ تو انفارمل میکنزم ہیں. سوشلائزیشن کا پروسیس ہاف آف اٹ از انفارمل, اینڈ دیٹ ایگزسٹ ان سوسائٹیز دیٹ also have more formal and complicated and well defined mechanisms. اسی طرح جو فارمل میکنزم ہے, فارمل میکنزم بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف ویری ایڈوانس سوسائٹیز میں ہو. فارمل میکنزم جو ہے وہ یو ول فائنڈ ان سیمنگلی ویری سمپل سوسائٹیز ایز ویل. اینڈ دس از اندر thing to notice, and as cultural anthropologists, kyunki we don't want to be ethnocentric, we don't want to pass judgment quickly on people thinking that we know better than them or we are better than them. We have to realize and be humble and realize کہ جی لوگوں کے اپنے حالات, اپنی compulsions ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا behavior, ان کے رسم و روایت جو ہیں وہ ہیں. اس لیے کوئکلی ہم ہارشلی لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہتے, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ کلچرل اینتھروپالوجی ٹیچز اس. سو ایز کلچرل اینتھروپالوجسٹ ون ریئلائزز like supposedly sophisticated societies, these seemingly simple societies also have formal mechanisms for exerting social control. اینڈ یہ جو لینگویج کی ہم نے پہلے مثال دیکھی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے بات کی تھی کہ جی لینگویج کے جو اسٹرکچرز ہیں, اب مختلف لینگویج کے جو لنگوسٹک اسٹرکچرز ہیں وہ مختلف ہیں. اب کئی زبانوں میں آپ یہ جو پاسٹ پریزنٹ کی ڈسٹنکشن ہے یا سنگولر پلورل کی ڈسٹنکشن ہے وہ نہیں کر سکتے, مگر پھر ان لینگویجز میں میں نے آپ کو مثال دی تھی فرام نیٹو امریکن لینگویجز کے وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ آئی ایم گوئنگ, وہ ان کے ورب یوسیج میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس چیز پہ جا رہا ہوں اور اس چیز کی رفتار کتنی ہے. سو ان کی لینگویج میں اپنی کمپلیکسٹیز ہیں جو سیمنگلی سمپل سوسائٹیز ہیں. سو having said this, now let me talk about this formal mechanism. اور formal mechanism میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہے song duets, اور یہ song duets among the Inuits to settle disputes. یہ جو ہیں you can find these song duets among the Inuit. اب Inuit اب آپ کو پتا چل گیا کہ جی وہ آرٹک سرکل میں رہتے ہیں, الاسکا کے علاقے میں, پھر کینیڈا کے علاقوں میں,
گرین لینڈ کے علاقوں میں آرٹک سرکل جو ہے اوپر دنیا کا اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو تو جو آرٹک ریجن ہے وہاں پر انیویٹ رہتے ہیں, ایسکیموز بھی جن کو کہتے ہیں. سو اب یہ لوگ جو ہیں یہاں پر ایک انٹرسٹنگ فارمل میکینزم ہے جو مطلب کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں سانگ ڈیویٹ. اب اس میں یہ ہے کہ دو لوگوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے فار سم ریزن, تو انسٹیڈ آف کلنگ ون انادر وہ یہ کرتے ہیں کہ سانگ ڈیویٹس کرتے ہیں. سو اس میں یہ ہے کہ جو آن دا بیسس آف لیریکل ڈیکسٹیریٹی, یا مطلب کہ ان کی کون دوسرے سے بہتر گانا گاتا ہے, وہ جو گانا بہتر گاتا ہے جو باقی لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, پریز کرتے ہیں, وہ بندہ جو ہے وہ ڈسپیوٹ جیت جاتا ہے. سو یو کین سی کہ اب یہ ایک میکینزم ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو سانگ کے ذریعے دے ریزالو دا ڈسپیوٹ. So you can see that this is a very interesting example, and this is an example that exists among the Inuit. And this is a serious formal mechanism that they have in order to settle disputes. So ye ek misal hai that I thought was interesting and something that we can notice. Ab ek aur idea hai social intermediaries ka. اب سوشل انٹرمیڈری جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر دخل اندازی کر کے وہ حالات کو سنبھال لیتے ہیں. سو یہ سوشل انٹرمیڈیشن کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ لوگ جو ہیں یہ پرفارم کرتے ہیں. اب اس کی ہم ایک مثال لیتے ہیں. سوشل انٹرمیڈیریز لائک دا لیپرڈ اسکن چیف آف دا نیور in southern Sudan settles murder disputes by property settlements. اب جو southern Sudan کا علاقہ ہے جہاں پر نیور رہتے ہیں, میں اب آپ کو اپنے علاقے سے مثال آپ خود سوچ لیجئے گا, ہم ذرا ادھر ادھر سے دنیا کے مختلف علاقوں سے بھی ہمیں مثالیں لینی چاہیے, بیکاز ہمارے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں دنیا میں, and one should be able to realize that and understand کہ ان کے بھی حالات, جذبات جو ہیں وہ بھی ایک طور اور طریقہ ہے جس کو ہم اگر سمجھیں تو ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا. سو اس کے بیسس پہ اب یہ جو سوشل انٹرمیڈیری, ان کا جو سوشل انٹرمیڈیری ہے اس کو لیپرڈ اسکن چیف کہتے ہیں. اب وہ لیپرڈ اسکن چیف جو ہے وہ مطلب ان کا جو بڑا آپ سردار سمجھ لیں, وہ بالخصوص اگر مرڈر کوئی ہو جائے, کلنگ ہو جائے, تو اس کلنگ میں دس چیف انٹرفیئرز اینڈ پریونٹس بلڈ شیڈ. اب یو کین امیجن کہ جی مرڈر ہو جائے تو آئی مین دس کین ان اے سوسائٹی, اگر اس کو کوئی مرڈرر کو کوئی ڈسپلن نہ کرے تو دس کین لیڈ ٹو بلڈ شیڈ, دس کین بی اے کیٹلسٹ فار بلڈ شیڈ. اس کے جو اگریوڈ پارٹی ہے, اس کے جو ریلیٹیوز ہیں, اگر وہ اس بندے کے پیچھے جائیں, وہاں پر وہ بندہ نہ ملے, وہ ایک دو لوگوں کو مار دیں, پھر وہ بدلہ لیتے ہوئے 3-4 لوگوں کو مار دیں, تو پتہ چلے گا کہ سون دونوں طرف کے کنشپ سسٹمز ڈس انٹیگریٹ کر جائیں گے, اینڈ وہ جو مرڈر ہے ول ٹرن انٹو لارج اسکیل کانفلکٹ. اس طرح کی مثالیں ہیں. آئی مین یہ آپس میں برادریوں کی, ٹرائبس کی کانفلکٹس جو ہیں دے آفٹن گیٹ آؤٹ آف ہینڈ. بٹ ان دا کیس آف دا نیور ان سودان, اب اس میں یہ جو ان کا جو لیپرڈ اسکن چیف ہے یہ سوشل انٹرمیڈیشن کرتا ہے. وہ اس طرح کے جو مرڈرر, اگر کسی نے مرڈر کر دیا اینڈ ہی وانٹس کہ صلح صفائی ہو جائے, تو ہی گوز ٹو دا ہاؤس آف دس پرسن, اینڈ اس کے گھر میں جو اگر کوئی پناہ لے لے تو اس کو باقی لوگ جو ہیں وہ جا کر ہنٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے اس بندے کو. اینڈ پھر یوزلی یہ جو لیپرڈ اسکن چیف ہے یہ انٹرسیڈ کرتا ہے, اینڈ یوزلی وہ کیٹل ہیڈ, مطلب وہ پراپرٹی, پرائیویٹ پراپرٹی ہوئی کہ بھینسیں, بفلوز وغیرہ جو ہیں, لائف سٹاک, یعنی کہ وہ جو ہے وہ ایک ڈٹرمنڈ پرائس, یوزلی اٹس سیڈ, جو جن اینتھروپولوجسٹ نے اسٹڈی کیا ہے اس فنامنا کو سوشل انٹرسیشن کی, انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کی فیملی کو پھر 40 کے قریب وہ جو ہے لائف سٹاک جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, اور صلح صفائی جو ہے وہ
اس طرح کی جاتی ہیں. یہ لیپرڈ اسکن چیف جو ہے یہ صلح صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. سو آئی مین ہیئر از دس میکینزم آف exerting social control, of preventing conflict, of resolving conflict through social intermediation. اب اسی طرح moods ہوتے ہیں. moods جو ہیں وہ ایک اور طریقہ ہے to prevent conflict. And moods کیا ہیں؟ moods are formal airings of disputes involving kinsmen and friends of litigants, and the abjugating bodies are ad hoc. اب اس کے اندر جو ایبجوگیٹنگ باڈیز ہیں وہ ایڈ ہاک ہوتی ہیں. یعنی کہ ایڈ ہاک کا مطلب ہے کہ وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ہمیشہ کنسسٹنٹ رولز کے تحت فیصلے نہیں کرتی اور فارم نہیں ہوتی, وہ آن اے نیڈ بیسس جو ہیں وہ فارم ہوتی ہیں. سو یہ جو فیصلہ کرنے کے لیے ایک موٹ جو ہے, یعنی کہ ایک گیدرنگ آف پیپل جو ہے, وہ ایک سوشل ایشو کو, ایک سوشل پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اور جو اس میں لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں دیٹ ڈپینڈس آن دا سرکمسٹانسز, آن دا سچویشن, اینڈ وہ اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اب یہ بھی ایک طریقہ ہے, اینڈ بہت سے علاقوں میں یہ موڈس جو ہیں یہ لوگوں کے موڈس بیٹھتے ہیں ان آرڈر ٹو سیٹل ڈسپیوٹس. اسی طرح دے آر کورٹس اینڈ کوڈیفائڈ لاز. اب یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کورٹ اینڈ کوڈیفائڈ لا جو ہے یہ تو بہت ہی کامن ہے دنیا میں ٹو سیٹل ڈسپیوٹس, اینڈ یہ بھی فارمل طریقہ ہے. اینڈ کورٹس اینڈ کوڈیفائڈ رولز forbid individual use of force and provide legal frameworks established by legislative bodies, interpreted by judicial bodies, and implemented by administrative systems like law enforcement agencies. یعنی کہ پولیس جو ہے, کورٹس جو ہیں, اور قانون سازی جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ سوشل کنٹرول مینٹین کیا جا رہا ہے. آئی مین یہ ایک واضح بات ہے, اس کے اوپر ہم اتنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ نہیں کریں گے. دا پوائنٹ ہیئر واز ٹو ٹیل یو اینڈ شو ٹو یو کہ جی سوشل کنٹرول جو ہے وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کا اہم حصہ ہے, لنکڈ ہے ٹو پولیٹیکل آرگنائزیشن, اینڈ فارمل اینڈ انفارمل میکینزمز جو ہیں دے ایگزسٹ ان seemingly simple and in complicated societies. So اب I think میں نے اتنی آپ کے ساتھ انفارمیشن جو ہے شیئر کر لی ہے that we should have a good idea regarding politics and culture. Now I will close this particular lecture and come to you with a different topic next time. Okay, Khuda Hafiz.